خطیب اعظم ہندوستان ادیب شہید حضرت علامہ و مولانا الحاج سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ مصباحی، ان کا بھی خطاب نایاب آپ تک پہنچے گا۔ پورنیہ کی زمین سے نکلنے والی وہ عظیم المرتبہ شخصیت خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر مصور رضا صاحب قبلہ مصباحی کی نفیس نایاب اور جامع گفتگو انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ ہندوستان میں کروڑوں مسلمانوں کے اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اس وقت کے سب سے زیادہ ڈیمانڈیڈ بلکہ موسٹ ڈیمانڈیڈ نعت خواں شہنشاہ ترنم حضرت عظمت رضا بھاگلپوری کو آپ کو سننا ہے۔ ممبر نور پر جلوہ افروز نعت خوان رسول مداح رسول میرے بھائی جناب کوثر رضا کلیمی تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عندلیب گلشن رسالت جناب بھائی مرغوب رضا میکش۔ ان تمام تر لوگوں کو سننا ہے۔ عالم اسلام کی ایک عبقری شخصیت پورنیہ کی زمین سے نکل کر جنہوں نے پورے ملک کا نام روشن کیا ہے، بلکہ ریاست بہار ہی نہیں بلکہ جشن دستار بندی کا یہ خوبصورت ماحول ہے۔ علماء کرام دور و دراز سے علاقے سے تشریف لا رہے ہیں، ان سب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ ان مقدس علماء کرام کی موجودگی میں بلا کسی تاخیر حضرت مولانا منظور عالم صاحب کی بلا سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ منظر حضرت مولانا منظر رضا حضوری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی اور طاقت لگا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی دارالعلوم کلیمیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا محمد شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کس درد سے گلشن میں آ کر، کس درد سے گلشن میں آ کر بلبل نے نبی کا نام لیا۔ کس درد سے گلشن میں آ کر بلبل نے نبی کا نام لیا۔ کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی، کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی جب میں نے نبی کا نام لیا۔ کہہ اٹھا ہر ایک گل صلی علی جب میں نے نبی کا نام لیا۔ کہتے ہیں بو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ بو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ گھر بیٹھے ویسے قرنی نے پی عشق نبی کا جام لیا۔ وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں کہ میں زیادہ اشعار آپ کو سنا سکوں، بس ایک شعر اور سماعت کریں کہ اعمال کہاں تھے اس قابل کہ جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ اعمال کہاں تھے اس قابل کہ جنت مجھے ہو جاتی حاصل۔ فردوس نے بڑھ کر چومے قدم، جنت نے بڑھ کر چومے قدم جب میں نے نبی کا نام لیا، جب میں نے نبی کا نام لیا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نبی کا نام لینے سے جنت آپ کے قدم کو چومنے لگے تو نبی کے گھر مدرسہ اور دارالعلوم کی اگر آپ خدمت کرنے لگیں گے تو آپ کا کیا مقام ہوگا۔ آج بہت تیزی کے ساتھ منظر رضا حضوری آپ حضرات کے سامنے صدر جلسہ الحاج الشاہ خطیب عظیم، خطیب انٹرنیشنل، خطیب اہل سنت، محسن قوم و ملت، آبرو سیمانچل، حضرت العلام استاذ الاساتذہ الشاہ الحاج ڈاکٹر محمد شہریار عالم صاحب قبلہ، جن کی زیر نگرانی یہ ادارہ اپنے تن من دھن کے ساتھ عروج کے مقام کو چھوتا جا رہا ہے، اور انہی کے زیر نگرانی یہ جلسہ جو آج ہمارے اور آپ کے بیچ ایک سنہرا ماحول اور سنہرا منظر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ کے نظروں سے یہ چیز بوجھل نہیں ہے
ہمارے نظروں سے یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ جس مقام پر آج آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مقام پر ایک سمے تھا کہ لوگ آنے سے ڈرتے تھے، لوگ چلنے سے ڈرتے تھے، کبھی کسی کی سائیکل چھین لی جاتی تھی، کبھی کسی کا بائک چھین لیا جاتا تھا، کبھی کسی کی گاڑی چھین لی جاتی تھی، کبھی کسی کو چھری سے مار دیا جاتا تھا۔ ڈراؤنی جگہ کو آج ہمارے کچھ نوجوانوں نے، یوں کہہ لیجئے کہ خصوصی طور پر ہمارے دوگچھی کے نوجوانوں نے اور قصبہ کے چھیتر کے نوجوانوں نے ایک موم بتی کے سہارے دارالعلوم کلیمیہ پہ کسی کے زیر نگرانی اس ادارے کی بنیاد رکھ کر کے ایک مکتب کی شکل دیا تھا۔ وہ ایک وقت تھا، وہ ایک دور تھا جب اس ادارے کو ایک مکتب کی شکل دی گئی تھی، لیکن وہی مکتب سے مدرسہ، مدرسہ سے دارالعلوم بننے میں جو دشوار سفر کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نظروں سے مخفی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دارالعلوم کلیمیہ کے اس وسیع صحن میں بہترین عمارت جو این ایچ کے لب پر ایسا خوشبو اور ایسی روشنی بکھیر رہا ہے، اگر کوئی اس این ایچ سے گزر جاتا ہے، اس مدرسے کی مینار کو دیکھتا ہے، مسجدوں کی مینار کو دیکھتا ہے، مدرسے کے دروازے کے گیٹ کو دیکھتا ہے، اس کا سینہ اگر وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر وہ مصطفیٰ کے تعلیم سے محبت رکھتا ہے، اس کا سینہ اور اس کا کلیجہ اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس مدرسے کے تمام اساتذہ کے چہرے پر مسروریت چھا جاتی ہے، مسروریت چھا جاتی ہے۔ آپ کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ دارالعلوم کلیمیہ جس وقت ایک چھوٹے سے گراؤنڈ کے اندر تھا، آج یہی دارالعلوم کلیمیہ کے اندر آپ دیکھیں گے اتنی بڑی عمارت اور اتنی بڑی بلڈنگ کے باوجود ایک بہترین میدان جو آج حب رسول اللہ میں ہم سب عاشقوں نے مل کر کے اس کو بنایا ہے، سجایا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس پھول کو، جس باغیچے کو ہم نے لگایا ہے، اس باغیچے کے ٹہنیوں سے کوئی ایک پھول بھی کوئی باغی توڑ نہ پائے، اس پھول کی حفاظت کی ذمہ داری آج ہماری ہے، آج ہماری ہے۔ سب سے آپ نے دیکھا ڈاکٹر شہریار رضا صاحب کی زیر نگرانی تک آتے آتے یہ ادارہ کیسا تھا، آج یہ ادارہ اگر عروج تک پہنچا ہے تو آپ کے مالی رقم سے پہنچا ہے، آپ کی محبت سے پہنچا ہے، آپ کی محنت سے پہنچا ہے۔ آج دارالعلوم کلیمیہ ٹیمپو کے سہارے اعلان کر کے جو آپ کو دعوت دے کر کے بلایا ہے، کیلنڈر چھاپ کر کے آپ کو دعوت دے کر کے بلایا ہے، یہ کلیمیہ کی محبت آپ سے ہے، اور اس لیے محبت ہے کہ آپ نے دارالعلوم کلیمیہ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں سب سے زیادہ مبارکبادی پیش کروں گا دارالعلوم کلیمیہ کے تمام اساتذہ کے، جو انہوں نے محنت و مشقت اٹھا کر کے، جو انہوں نے تکلیفیں اور صعوبتوں کو جھیل کر کے آپ کے دروازے پر جاتا ہے، چند سکے لا کر کے اس ادارے کو مرکزی ادارہ بنا کر کے دارالعلوم کلیمیہ کو عروج بخشنے کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسی مدرسے کے پیٹ میں پڑھنے والے طالبان علوم نبویہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جو بھی نمک روٹی ملتا ہے خوش ہو کر کے کھا کر کے علم دین کے طلب میں یوں محو ہو جاتا ہے، جب وہ محو ہوتا ہے اور ان کے قلوب کو علم دین کی روشنی سے منور و مجلہ کیا جاتا ہے، تو منور کرنے کا ایک سیڑھی کا نام دارالعلوم کلیمیہ کا اساتذہ کا ہے، دارالعلوم کلیمیہ کی محنت ہے۔ میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں دارالعلوم کلیمیہ مرکزی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج چاہے دارالعلوم کلیمیہ کے قرب و جوار کے کوئی گاؤں لے لیں، چاہے وہ دوگچھی ہو، چاہے وہ مراد باغ ہو، چاہے وہ دیدھا ملوریا ہو، چاہے وہ گڑھ بنیلی ہو، چاہے وہ پریٹا ہو، چاہے وہ ان کے ارد گرد کے جتنے بھی علاقے آتے ہیں، میں کس کا نام لوں کس کا چھوڑوں، ان تمام تر اداروں، ان تمام تر گاؤں کا احسان اس ادارے پر ہے، اور یہ ادارہ
ہم تمامی پر احسان سال میں ایک دفعہ کرتا ہے، وہ احسان آج کرنے جا رہا ہے جو 2 درجن طالبان علوم نبویہ کو سر پہ دستار بندی سجا کر ہمیں دے گا کہ وہ بچے ہماری خدمت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اساتذہ دارالعلوم کلیمیہ، وہ ہماری خدمت کریں گے۔ برادران حضرت ملت علامہ اسلامی، مولانا مفتی مناظر حسین صاحب قبلہ، زندہ باد۔ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا اظہری صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باری صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے من اہان العلم فقط اہان العالم، ومن اہان العالم فقط اہان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ومن اہان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط اہان جبرائیل، ومن اہان جبرائیل فقط اہان اللہ۔ اللہ اللہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے علم کی توہین کی، جس نے ایک عالم دین کی توہین کی، گویا کہ اس نے ایک علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے صاحب علم پیارے مصطفیٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی، جس نے مصطفیٰ کی توہین کی اس نے مصطفیٰ تک علم لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی اللہ رب العزت بروج محشر کے دن اسے ذلیل و خوار اور رسوا بنا دے گا، رسوا کر دے گا۔ یہ حدیث پاک کا ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اگر کوئی ایک عالم سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے علم سے محبت کیا، جس نے علم سے محبت کیا اس نے رسول اللہ سے محبت کیا، جس نے رسول اللہ سے محبت کیا اس نے جبرائیل علیہ السلام سے محبت کیا، جس نے جبرائیل سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا، جس نے اللہ سے محبت کیا اللہ رب العزت بروز محشر کے دن اس کے سینے کو اجاگر کر دے گا، عزت بخشے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ منظر رضا حضوری وقت کی قلت کی بنیاد پر حضور صدر جلسہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہی سمجھتا ہے۔ بس آخری بات منظر رضا حضوری آپ سے یہی کہے گا، یہ ادارہ جو آپ کو دیتا ہے اس ادارے کا کوئی بھی ایک فرد اگر آپ کے دروازے پر کسی غرض سے جاتا ہے آپ اسے مایوس ہو کر کے اپنے دروازے سے نہ لوٹائیں، اور اس مدرسے کو بلڈنگوں کو دیکھ کر کے اس کی عمارتوں کو دیکھ کر کے جتنا ہو سکے آپ اس مدرسے کا مدد کریں، ہیلپ کریں، اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس مدرسے کو آپ فائدہ دیں، اپنے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کرائیں۔ 300 سے 250 بچہ ہمہ وقت یہاں رہ کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے اور پڑھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس ادارے کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے اساتذہ کو، اس ادارے کے معاونین کے، متوسلین کو، معتقدین کو، تمام کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان جو سب کا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر، بری نظر سے نہ دیکھ کسی کو دیکھنے والے، کوئی لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ راہ چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔